شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد علیہ رحمت اللہ الصمد اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون حضرت سیدنا بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور غم زدہ لہجے میں عرض کی، یا سیدی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور اس کو زنجیروں میں جکڑ کر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے آقا، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا سکوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے جسے بیچ بھی نہیں سکتی اور اپنے لخت جگر کی جدائی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ آہ میرا سکون، میرا دن کا چین اور رات کی نیند برباد ہو چکی۔ یا سیدی، میری حالت زار پر رحم فرمائیے اور کچھ کیجئے کہ میرا بیٹا آزاد ہو جائے۔ کسی صاحب حیثیت سے فرما دیجئے کہ وہ فدیہ ادا کر کے میرے بیٹے کو رہا کر کے میری دعائیں لے۔ بوڑھی ماں کی یہ ممتا بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، محترمہ، اللہ غفور عز و جل پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور کرم فرمائے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں، آپ اطمینان رکھیے۔ جب دکھیاری ماں نے یہ امید افزا باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے پلٹ گئی۔ راوی کا کہنا ہے جب وہ بڑھیا وہاں سے رخصت ہو گئیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سر جھکا کر تشریف فرما ہو گئے اور کچھ پڑھنے لگے، لیکن پڑھنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تو کافی دیر تک کچھ ورد کرتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بوڑھی خاتون اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں اور بڑی دعائیں دے رہی ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کرتی ہیں، یا سیدی، آپ کی برکت سے میرے لخت جگر کو
اللہ رب العزت نے قید سے رہائی عطا فرما دی ہے۔ میرے آقا یہی میرا جوان بیٹا ہے جس کی خاطر میں بے چین تھی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ بیٹے، حضرت کو اپنی رہائی کا قصہ سنا دو کہ آپ کس طرح آزاد ہوئے۔ اس نوجوان نے کہنا شروع کیا، یا سیدی، جب مجھے رومیوں نے قید کر لیا تو چند اور قیدی پہلے سے موجود تھے، ہم سے بڑے مشقت کے کام لیے جاتے رہے، پھر ہمیں کسی شاہی افسر کے پاس بھیج دیا گیا جس کے پاس بہت سارے باغات وغیرہ تھے۔ اس ظالم نے ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی اور سپاہیوں کی نگرانی میں باغات اور کھیتوں کا کام ہم سے لینے لگا۔ ہم سارا دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے، پھر شام کو ہمیں واپس قید خانے میں ڈال دیا جاتا۔ بڑی سخت اذیت کے دن گزر رہے تھے۔ ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ شام کو جب ہم واپس قید خانے کی طرف جا رہے تھے کہ یکایک میرے پاؤں میں بندھی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو وہ چیختے ہوئے میری طرف دوڑے اور مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا، تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی؟ میں نے کہا کہ اتنی مضبوط لوہے کی بیڑیاں میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دوسرے قیدیوں سے معلوم کر رہا ہوں کہ میں نے نہیں توڑی، یہ خود بخود گری ہے۔ سپاہیوں کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے اپنے افسر کو ماجرا سنایا، اسے بھی حیرت ہوئی۔ لوہار طلب کیا گیا اور پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بیڑیاں میرے پاؤں میں ڈال کر مجھے پھر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ان بیڑیوں کو پہن کر میں چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ وہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ یہ منظر دیکھ کر سب پر روب طاری ہو گیا اور انہوں نے ایک راہب کو بلایا اور اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کہ نوجوان، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ امی زندہ ہے۔ راہب میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے اس نوجوان کی ماں نے اس کے لیے دعا کی ہے اور اس کی ماں کی دعائیں اس نوجوان کو اپنے حصار میں لیے ہوئے ہیں اور خدا رحمان نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی ہے۔ اب چاہے تم اسے کتنی ہی مضبوط زنجیروں میں قید کرو، یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا، لہذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو۔ جس کے ساتھ اس کی ماں کی دعائیں ہوں اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راہب کی یہ بات سن کر ان رومیوں نے مجھے آزاد کر دیا اور نہ صرف آزاد کیا بلکہ مجھے اسلامی سرحد تک بھی انہوں نے پہنچایا اور پھر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ جب اس نوجوان سے بیڑیاں ٹوٹنے کا وقت پوچھا گیا تو یہ وہی دن تھا جس دن اس کی بوڑھی ماں حضرت سید بقی بن مخلد علیہ رحمت اللہ الصمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی اور اس نے دعا کے لیے عرض کی تھی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اسی وقت کے اندر وہ بیڑیاں روم کے اندر کٹ کر گر پڑی تھی۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح ماں کی دعاؤں اور اس اللہ کے ولی کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو آپ نے دیکھا کہ ماں آخر ماں ہوتی ہے اور ماں اپنی اولاد کے لیے بے قرار ہوتی ہے
اور ماں کی دعائیں اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہیں، ماں باپ بلکہ باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ ان سے راضی ہوں اور ماں باپ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے، اور جو ماں باپ کو ناراض کریں تو ان کی ہلاکت ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں، جنہوں نے 148 ہجری میں وفات پائی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک محلے سے میں گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا، عصر کے وقت ایک قبر شق ہوئی یعنی پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا شخص نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسانی تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا، یعنی گدھا جو اونچی اونچی کر کے چیختا ہے نا، اس کو رینکنا بولتے ہیں، تو وہ 3 بار گدھے کی طرح رینکا، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر حسب دستور بند ہو گئی۔ ایک بڑی بھی بیٹھی دھاگا کاٹ رہی تھی، ایک خاتون نے مجھ سے کہا کہ بڑی بھی کو دیکھ رہا ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والی کی ماں ہے، وہ شراب پیتا تھا، جب شام کو گھر پلٹتا ماں نصیحت کرتی، اے بیٹے اللہ عز و جل سے ڈر، کب تک اس ناپاک کو پیے گا؟ تو یہ بد نصیب شخص اپنی ماں کی توہین کرتا اور یہ توہین آمیز جواب دیتا کہ ماں تو کیا گدھے کی طرح رینکتی ہے؟ یہ شخص عصر کے بعد مرا، جب سے مرا ہے ہر روز بعد عصر اس کی قبر شق ہوتی ہے، یعنی قبر اس کی پھٹ جاتی ہے، اور یوں یہ قبر سے باہر نکلتا ہے، اس کا سر گدھے جیسا ہوتا ہے، اور یہ 3 بار گدھے کی طرح چلا کر رینک کر پھر قبر میں سما جاتا ہے۔ علمان علمان، میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ہفتہ وار اجتماع میں سن رہے ہو، نیز انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں مجھے دیکھنے اور سننے والوں، دیکھا اپنے ماں باپ کی دل آزاری کس قدر رسوائی اور دردناک عذاب کا باعث ہے۔ کبھی کبھی عذاب قبر کا منظر دکھا دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ یقیناً ماں باپ کی نافرمانی خدا جبار و قہار کی نافرمانی ہے، ماں باپ کی ناراضی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے۔ انسان اگر ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور اگر ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جس نے والدین میں سے کسی کو ناراض کر دیا، جب تک اس کو راضی نہ کر لے اس کا کوئی فرض، کوئی نفل اور کوئی نیک عمل ہرگز قبول نہ ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ ماں باپ اگر معاذ اللہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں، باپ کافر ہے اور اندھا بوڑھا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بت خانے لے چل، تو نہ لے جائیں، اگر کہتا ہے بت خانے سے گھر لے آ تو لانا ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا اور دیوث اور مردانی وضع بنانے والی۔ چاہے دیکھیے ماں باپ بوڑھے ہوں اور بڑھاپے میں عموماً ذہن زیادہ کام نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں چاہے ماں باپ ڈانٹیں، کڑکڑ کریں، زیادہ بولنے لگ پڑیں، تب بھی صبر کرنا ہوگا کہ یہ امتحان ہے۔
تو میرے اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو جو اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجھے سن رہے ہو، سنو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا نرم دلی سے، اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے چھٹپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماں باپ کو اپنی خدمت سے یقیناً جو محروم نہیں کرتا وہ بہت سعادت مند ہے اور جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا حقدار ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ماں کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار روزانہ ضرور والدین کے ہاتھ پاؤں چوما کریں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالی اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی اگرچہ دن میں 100 مرتبہ نظر کرے، فرمایا ہاں اللہ عز و جل بڑا ہے، وہ اطیب ہے۔ اطیب مانے بہت زیادہ پاک۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف بہت زیادہ بلکہ سبھی سے زیادہ پاک ہے، سب سے بڑا پاک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پاک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اطیب ہے، اللہ اطیب ہو، اللہ اطیب ہے، ہر عجز سے ہر خامی سے وہ پاک ہے۔ 100 حج کا ثواب وہ دینے پر وہ قادر ہے، 100 ہی پر یہ 100 کی تو خیر مثال ہے، یعنی یہ نہیں کہ معاذ اللہ 100 سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بے حساب دینے والا ہے، اس کو کوئی مجبوری نہیں، کوئی عجز نہیں، وہ تو بے نیاز ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، اور اس سے ماں باپ کا درجہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ کو کوئی رحمت کی نظر سے دیکھے تو اس کو ایک حج کا، حج بھی کون سا؟ حج مبرور۔ حج مبرور مانے مقبول حج، ایسا حج جو قبول شدہ ہے، ایسے حج کا ثواب۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ نظر کر دے تو فرمایا کہ 100 مرتبہ ہے نا، ہاں اللہ عز و جل بڑا ہے اور اطیب ہے۔ اللہ اکبر و اطیب ہو، اللہ تعالیٰ بہت بڑا، سب سے بڑا، سب سے، یعنی کہ وہ جتنا دینا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، وہ عاجزی سے پاک ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ جس قدر چاہے دے سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس اولاد سے خوش بھی ہیں، اور وہ
اپنی ماں باپ کی وہ اولاد جو ہے وہ خدمت کرتی ہے اور ماں باپ کو راضی رکھا ہوا ہے، کیونکہ ماں باپ کے حق سے بندہ سبکدوش ہو نہیں سکتا کہ ہم نے ماں باپ کی بہت خدمت کر لی، یہ کہنا نہیں ٹھیک، بالکل نہیں ٹھیک۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ آقا ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ اپنی ماں کو اپنی گردن پر سوار کر کے 6 میل تک میں لے گیا ہوں، آقا کیا میں ماں کے حق ادا کرنے سے فارغ ہو گیا ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو دل کے کانوں سے سنیے۔ ارشاد ہوا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے یعنی تیری ماں نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ 6 میل ایسی کڑی دھوپ میں پتھریلی زمین پر، پتھروں پر، کہ ایسی گرمی کہ اس کی مثال دی کہ اگر بوٹی رکھ دی جائے تو بھن جائے، کباب ہو جائے۔ تو ایسی زمین پر اپنے گردن پر یعنی کندھے پر اٹھا کر میں اپنی ماں کو چلاؤں، گردن پر لاد کر اپنی ماں کو 6 میل چلاؤں، تو اس پر بھی فرمایا کہ ماں نے جو درد ذہ کے جھٹکے اٹھائے ہیں ان میں سے ایک جھٹکے کا، وہ بھی شاید کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ تیری خدمت اس کا بدلہ ہو سکے۔ الغرض ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکانا یہ دنیا میں بے حد دشوار ہے، بلکہ ممکن نہیں لگتا کہ ماں باپ کی کوئی مطلب ہے کہ حق گزاری کر سکے، اس کے اتنے احسانات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو مجھے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور ملک کے مختلف شہروں اور مختلف ملکوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے اور دیکھنے والوں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کس قدر مقبول ہوتی ہے۔ اگر والدین ناراض ہو کر بد دعا کر دیں تو وہ بھی قبول ہوتی ہے، لہذا ماں باپ کو خوش رکھنا ضروری ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، ماں باپ تیری دوزخ اور جنت ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب گناہوں کی سزا اللہ چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے، مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری ہمیں اپنے اوپر لازم کرنی ہی ہے، شریعت نے لازم کی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر وہ ناجائز کام کا حکم دیں تو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور جائز باتوں میں ان کی اطاعت کی جائے گی، اور ان کی دل آزاری، ان کا دل دکھانا، ان کو ستانا، توبہ توبہ توبہ۔ آج کل عام یہ نظارے ہیں کہ بیٹا شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے ہاتھ سے آدھا تو نکل جاتا ہے، پھر مزید بعض اوقات ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں تو بسا اوقات پورا ہی نکل جاتا ہے۔ ساس بہو کے مسائل ہوتے ہیں، عموماً ہوتے ہیں، بے شک قصور بالفرض ماں کا ہی صحیح، لیکن بیٹے کے لیے بڑا امتحان ہے کہ اس کے باوجود وہ ماں باپ پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کو اجازت نہیں ملے گی کہ وہ ظلم کرے۔ ہاں، اپنی زوجہ پر بھی ظلم نہ کرے، یقیناً نہ کرے، اور انصاف کرے، لیکن ماں باپ پر ظلم نہ کرے۔
ظلم کرے گا تو پھنسے گا. تو یہ بڑا کڑا امتحان ہے. تو وہ بیوی اگر مظلوم آئے تو بے شک اس کے ساتھ حسن سلوک تو رکھنا ہے کہ وہ بیاہ کر آئی ہے، لیکن ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کر کے حکمت عملی اور احسن طریقے پر اس مسئلے کو سلجھانا ہے. ہڑا اڑی اور جھگڑا فساد کر کے ماں باپ کو الٹا پلٹا بول کر نہیں، جھاڑ کر نہیں، پیار سے محبت سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر رو رو کے ترکیب بنانی ہوگی کہ کہیں ماں باپ پر ظلم نہ ہو جائے. کہ ماں باپ کے پر ظلم کرنے کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے. اے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور باب المدینہ کے دوسرے ہفتہ وار اجتماع بہار مدینہ اورنگی ٹاؤن میں دیکھ اور سن رہے ہو، اے ملک کے مختلف شہروں اور باب المدینہ کے مختلف علاقوں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے سننے اور دیکھنے والوں، لرز جائیے اور گھبرا کر اٹھیے. اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ کر کسی طرح بھی ان کو راضی کر لیجئے، چاہے دنیا کی ساری دولت تباہ ہو جائے مگر ماں باپ خفا نہیں ہونے چاہیے. ایک اور لرزہ خیز روایت سنیے اور خوف خداوندی سے سر دھنیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، محبوب رب کونین نانا حسنین عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے عبرت نشان ہے، جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس کے لیے صبح ہی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے صبح ہی جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں. 3 بار فرمایا کہ ماں باپ چاہے ظلم کرتے ہوں مگر ماں باپ کے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں، ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، ان سے بنا کر رکھی جائے گی جب تک شریعت اجازت نہ دے. آج کل اس معاشرے میں ایسے بہت لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو ماں کے کہنے پر بعض اوقات باپ پر ظلم کرتے ہیں، باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، باپ کو خرچی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، باپ اگر آپ کی ماں پر ظلم کرتا ہے تو یہ باپ کا میٹر ہے، آخرت میں یہ اس کو بھگتے گا. آپ کے ہاتھ میں کسی نے کوڑا نہیں دیا کہ آپ اپنے باپ کو اس سے سزا دیں. آپ نے باپ کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے حسن سلوک ہی کرنا ہوگا. یہاں تک کہ کسی کے والد نے اس کی والدہ کو طلاق دے دی، اب ماں منع کرتی ہے کہ باپ سے مت ملنا، تو یہاں ماں کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، بلکہ یہاں آپ کو والد سے ملنا ہے. ہاں ماں فساد کرتی ہے، بہت شریر ہے بالفرض، تو چھپ کر ملے، ترکیب سے ملے، جھوٹ بھی نہ بولے، اور ترکیب ایسی ہو جائے کہ آپ باپ سے ملیں، ان کو خرچہ بھی دیں. نہیں دیں گے تو آخرت میں پھنسیں گے کہ باپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی نا. تمہاری ماں ہوتی رہے لیکن اس کی بیوی تھی، اور طلاق دینا جو ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت بنی اس نے طلاق دی، لیکن اس کی وجہ سے وہ آپ کا باپ نہیں مٹ گیا. آپ کی ماں کو طلاق دینے کی وجہ سے آپ کا باپ اپنی جگہ پر برقرار ہے. یہاں تک کہ باپ اگر مالدار ہے، اس کے بعد دولت چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے ترکے سے، اس کے ورثے سے بھی آپ کو حصہ ملے گا، یہ نہیں کہ نہیں ملے گا. تو خیر ترکہ ملے نہ ملے وہ بات کی بات ہے. آپ کو اپنے والد کی خدمت کرنی ہے، وہ بیمار ہیں تو تیمارداری بھی کرنی ہے، ان کا علاج بھی کروانا ہے، ان کا خرچہ بھی، وہ اگر محتاج ہے تو خرچہ بھی دینا ہے اگر وہ حاجت مند ہے تو.
اور اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، تو آپ کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے صاحب بھائیو، آپ میں سے اگر کسی کی ماں ناراض ہے یا کسی کا باپ ناراض ہے، بے شک انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے گھر سے، اگر نکال بھی دیا ہے تو آپ سوچیں کہ بدتمیزی آپ نے بھی تو کی ہوگی۔ ماں باپ تو نکالتے تو نہیں کسی کو، بے قصور تو نہیں نکال سکتے، سوال ہی نہیں، ناممکن سے بڑھ کر کہ بے قصور آپ کو ماں باپ نے نکال ہوگا، غور کریں، کوئی تو وجہ ہوگی، تو کوئی بھی صورت ہو بہرحال کہ آپ کو ماں باپ نے نکال دیا ہے، لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے، آپ سوچیں گے کہ میں بھی بے قصور نہیں ہوں، میں تنگ بہت کرتا تھا، ستاتا تھا، خرچی نہیں دیتا تھا، فلاں کرتا تھا، ان کو الٹا سیدھا بول دیتا تھا، گالی دی تھی، فلاں کیا تھا، تو ماں باپ نے بیدار ہو کر مجھے نکال دیا، بالفرض نکال دیا ہو، تب بھی آپ ماں باپ کے پاس آج اور ابھی حاضر ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، ماں باپ آپ کے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، ٹیلی فون سے گزارا اگر نہیں ہوتا تو ان کے پاس پہنچیے، ان کے قدموں میں جا کر کہ پاؤں پکڑ کے رو رو کر ان کو راضی کر لیجئے۔ اگر آپ کو آخرت عزیز ہے تو آپ کو انہیں ہر صورت میں راضی کرنا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں کہ تم مجھے ساری دولت دے دو، پہنے ہوئے کپڑے بھی دے دو، بس ایک لنگوٹ کس کے نکل جاؤ، تب ہم راضی ہوں گے، تو یہ سودا بھی خدا کی قسم مہنگا نہیں ہے۔ میں آپ کو مبالغے کے ساتھ سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ یہ بھی مہنگا نہیں ہے، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ برداشت نہیں ہو سکے گا۔ سنو، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان آگ کی جوتیوں سے دماغ ایسا کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی ہے۔ سب سے ہلکے عذاب والے کو اگر کہا جائے گا کہ جس دنیا سے تو آیا ہے، دنیا اور اس میں جو کچھ مال دولت نعمت حکومت تاج تخت سونا ہیرے جواہر، یہ دنیا و مافیہ، یہ دنیا اس میں جو کچھ بھی ہے، اگر تجھے دے دیا جائے اور پھر تجھ سے کہا جائے کہ یہ سارے کا سارا تو فدیے میں دے دے، نہ ڈنڈ دے دے، جرمانہ دے دے، میں سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، فدیے میں دے دے، تو ہم تیرے پاؤں سے آگ کی جوتیاں نکال لیں گے، تجھے اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو وہ پکار اٹھے گا کہ میں یہ دنیا و مافیہا، یہ دنیا اور اس میں جو کچھ اگر میرے پاس ہو تو میں سارا فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کہیں یہ پاؤں میں سے میرے آگ کی جوتیاں نکالی جائیں، نکلتی ہوں تو میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو سب سے ہلکا عذاب جو ہے اس کے لیے دنیا کی ہر چیز دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو ابھی میں نے عذاب سنا ہے آپ کو ماں باپ کے نافرمان کا، یہ تو سب سے ہلکا عذاب تو نہیں ہے، وہ تو ہلکے عذاب کی بات ہے۔ تو اس لیے دنیا میں بالفرض، ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن بالفرض اگر ایسا ہے کہ ماں باپ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس صورت میں ہی معاف کریں گے بالفرض، اور شریعت اجازت دیتی ہو، تو لنگوٹ باندھ کے نکل، یعنی کہ لنگوٹ محاورہ یہ بھی، یعنی کہ تہبند باندھ کر بھی بے شک آ جائے باہر، ستر چھپا کر آ جائے اور سارا دے دے، اور ماں باپ کو خوش کرنے میں بس کامیاب ہو جائے کسی طرح۔ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں، اربوں روپے ہوں، آپ کی ملیں ہوں، کاروبار دولت کا انبار ہو، بے شک آپ کے پاس دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا ڈائمنڈ ہو، خواب میں بھی ڈائمنڈ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن بالفرض ہے تو یہ بھی دنیا کی چیز نا، آخر ہمارے لیے کس کام کا؟ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو یہ صحیح بات ہے، ڈائمنڈ استنجا کے ڈھیلے کے بھی کام کا نہیں ہے، استنجا کا ڈھیلے کا کام نہیں دے گا، پانی کو جذب نہیں کرے گا غالباً، اس کے لیے تو وہ ٹشو پیپر کا پیس زیادہ قیمتی ہے اس کے مقابلے میں۔ تو بہرحال یہ بھی سمجھانے کے لیے دنیا کی دولت تھو 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 420 مرتبہ اس پر تھو، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو، اگر اللہ ناراض ہے، اس کے رسول ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، تو دنیا کی دولت کس کے کام آئی ہے جو ہمیں کام آئے گی؟ تو منانا تو ان کو ہے، ہمیں ماں باپ کو منا لیں گے، اللہ اور رسول بھی راضی ہو جائیں گے عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں یہ عرض کر دوں کہ ماں باپ اس لیے ناراض ہوتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھتا ہے، تو اب ماں باپ ناراض ہوتے رہیں،
نماز پڑھنی ہے۔ ماں باپ اس لیے ناراض ہیں کہ سچ کیوں بولتا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کر، دھوکہ دے، ملاوٹ والا مال بیچ۔ تو اب ماں باپ بھلے ناراض ہوتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں اطاعت کی جائے گی، خالق کی اطاعت کرنا ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو مخلوق، ماں باپ مخلوق ہے، ان کی نافرمانی کر لے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ ماں باپ بولتے ہیں کہ وہ فلاں نے ہمارا دل دکھایا ہے تو جا اس کو فائر کر دے، اس کو چھری مار دے۔ نہیں، یہاں شریعت اجازت نہیں دے گی تو مارنے نہیں جانا ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی اس کی۔ اسی طرح ماں باپ بولیں کہ بیٹا داڑھی مت رکھ، داڑھی منڈا دے، خاندان میں کسی نے نہیں رکھی، تو داڑھی رکھے گا تو ہم خاندان میں منہ کیا دکھائیں گے، تیری شادی نہیں کروا سکیں گے، تو ابھی نہیں رکھ، چل شادی کے بعد رکھ لینا۔ بہرحال وہ کچھ بھی بولے، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی داڑھی منڈائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، حرام ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی اس میں ہو رہی ہے، داڑھی منڈانے میں یا ایک مٹھی سے گھٹانے میں۔ تو اب اس کی نہیں مانیں گے۔ جب ماں باپ کی نہیں مانیں گے تو کسی افسر کی کیوں مانے؟ افسر بولتا ہے داڑھی منڈا دے، سیٹھ بولتا ہے داڑھی منڈا دے، نہیں، ایسی نوکری کو ایک نہیں 420 لاتے مار کے آ جائیں، اللہ روزی دینے والا ہے، خیر الرازقین ہے۔ اگر چند سکوں کے لیے ایسے کیس میں نے سنے، مجھے بتائے لوگوں نے کہ داڑھی رکھ کر گئے انٹرویو دینے کے لیے تو بولا کہ داڑھی منڈا کراؤ، داڑھی منڈا کر گئے اور پھر انٹرویو میں فیل ہو کر ذلیل ہو کر واپس نکلے، نہ داڑھی ہاتھ میں آئی نہ نوکری ملی۔ ایسے کیس مجھ تک پہنچے، لوگوں نے سنا ہے۔ یہ دنیا ظالم ہے، ذلیل ہے، مفاد پرست ہے۔ اگر مفاد ہے تو داڑھی والوں کے قدموں کے تلوے چاٹیں گے، اور اگر مفاد نہیں ہے تو چاہے حسن و جمال کا پیکر اس کو ٹھوکر پر مار دیں گے۔ یہ ذلیل دنیا ہے، اس کا کیا بھروسہ کرنا؟ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم چاہیے۔ کیا داڑھی والے بھوکے مرتے جو نوکری کے لیے داڑھی منڈا دی؟ کیا دنیا میں داڑھی والے نہیں ہیں؟ کروڑوں داڑھی والے، لاکھوں داڑھی والے جو الحمدللہ پل رہے ہیں۔ یہ بولنے والا بھی تو داڑھی والا ہی ہے نا، جو آپ جس کو آپ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ داڑھی بھی ہے، الحمدللہ زلفیں بھی ہیں، اللہ کا کرم ہے، سر پہ امامہ شریف کا تاج بھی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور سنت کے مطابق سر سے چادر بھی اڑی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت ہے، پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ کھانا کھاتا ہوں، دھونے والے بچ جاتے ہیں، بھوکا نہیں مرتا، نہ میرے بچے بھوکے مرتے ہیں، میرے بچے بھی داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، زلفوں والے ہیں، الحمدللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو ڈھارس کے لیے کیا، تو ایسے ہزاروں لاکھوں ہیں، پلتے ہیں، نہ بھیک مانگ کے بھی نہیں پلتے ہم کہ صاحب داڑھی رکھ لی تو بھیک مانگنا پڑے گا، نا الحمدللہ عزت کی روزی کماتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو روزی دینے والا رب ہے، اسی کا کرم ہے۔ ہم اگر شریعت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے روزی دینے والا ہے۔ ایک آپ کو ایمان افروز حکایت سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند کو مشرکین نے قید کر لیا۔ حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی قید کے متعلق عرض کی، اور یہ بھی بتایا کہ آقا آج کل ہم بہت تنگی کے عالم میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈرو اور صبر کرو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کثرت کرتے رہو، انہیں زیادہ تعداد میں پڑھتے رہو، کثرت کرو۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمودہ یہ ورد بتایا، تو اب دونوں اس
کو کثرت سے پڑھنے لگے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو یہ پڑھتے پڑھتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. جب باہر جا کر دیکھا تو آپ کا لخت جگر نور نظر سامنے موجود تھا، اور نہ صرف تنہا بلکہ اس کے ساتھ 4000 بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ تھا. اور بیٹے نے بتایا کہ دشمنوں نے مجھے قید کر لیا اور مجھ سے بکریاں چروانے لگے. آج میں نے دشمن کو غافل پایا تو ان کی بکریاں لے کر وہاں سے بھاگ آیا. انہیں میرے بھاگنے کی خبر تک نہ ہوئی. اپنے بیٹے کو لے کر وہ صحابی حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. یہ صحابی تھے. مال مفت دل بحرم کی کیفیت آج کل دیکھی جاتی ہے لوگوں میں، بہت سے لوگوں میں، وہاں نہیں تھی. وہ حلال حرام میں سوچتے تھے. انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میرا بیٹا دشمن کی قید سے بھاگ آیا ہے اور ان کی 4000 بکریاں بھی ساتھ لایا ہے، کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس وقت سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 نازل ہو گئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور جو اللہ عز و جل سے ڈرے اللہ عز و جل اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو. اور جو اللہ عز و جل پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے. بے شک اللہ عز و جل اپنا کام پورا کرنے والا ہے. بے شک اللہ عز و جل نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ روزی کی خاطر اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آزمائش آتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے ناجائز اور حرام ذرائع اختیار کرنا، انہیں کوئی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے کہ صاحب اور میں تو کیا کروں، میری تو روزی کا ذریعہ یہی ہے کہ میں نائی کا کام کرتا ہوں، داڑھی مونڈتا ہوں اور میرا اس میں روزگار ہے، میں داڑھی مونڈنا چھوڑ دوں گا تو بھوکا مر جاؤں گا. یہ اس کی بھول ہے. اس خبیث روزی سے جان چھڑا لے، اللہ رزاق ہے. اگر کوئی یہ ذہن بنائے کہ صاحب میرا تو کام ہی مووی بنانے کا ہے، میں بے پردہ عورتوں میں شادیوں میں جا کر مووی نہیں بناؤں گا تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا، نہیں بیٹے، بھول ہے تمہاری. حلال روزی دینے والا رزاق ہے. وہ قرآن پاک میں اس نے صاحب ارشاد فرمایا، تم کیسے مومن ہو؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا یہاں اس کا گمان نہ ہو. تو کوئی کہے کہ میں ملاوٹ والا مال بیچوں گا تبھی کما کھاؤں گا تو اس کی بھول ہے. کوئی کہے کہ میں جب تک دھوکہ نہیں دوں گا میرا پیٹ نہیں بھرے گا، اس کی بھول ہے. بس مجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ جیب کاٹے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اب ڈکیتیوں کی لائن بچپن سے اپنائی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا کہ اب کچھ ہنر آتا ہی نہیں مجھے، میں چوریاں کرتا ہوں پیٹ پالتا ہوں. نہیں، بھول ہے. بس مجھے کیا کروں، مجھے باتیں بنانا آتی ہیں، کام دھندہ کیا نہیں، میں چیٹر ہوں، چیٹنگ کرتا ہوں، قرضے لیتا ہوں.
کچھ دیر تک تو تھوڑی تھوڑی رقم دے کر خوش کرتا رہتا ہوں، پھر لے کے بھاگ جاتا ہوں، دوسرے شہر میں آ کر آسن جما لیتا ہوں۔ کیا کروں؟ مطلب مجھے حلال روزی کا کچھ صورت بنتی نہیں ہے، میرا طریقہ یہی ہے، تجربہ اسی کا، ابھی کیا کروں؟ اور مجھے ایسے بیوقوف لوگ مل بھی جاتے ہیں پارٹنرشپ کے لیے آج کل، کہ وہ چند ماہ تک تھوڑی تھوڑی رقم دیتا ہوں تو یہ سمجھتے ہیں خوش ہے، میں تو داڑھی بھی بڑھا لیتا ہوں، امامہ بھی سجا لیتا ہوں، زلفیں بھی لہرا دیتا ہوں، 2-4 مدنی قافلوں میں سفر کر لیتا ہوں، پھر وہ لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اور مجھے رقمیں دے دیتے ہیں جمع کر کے، پھر بھاگ جاتا ہوں، پھر روتے ہیں۔ بھروسہ کائے کو کرتے ہیں میرے اوپر؟ ٹھیک ہے تم دھوکہ دیتے ہو، بھروسہ بیچارے کرتے ہیں، لیکن یہ تو گناہ میں شاید نہیں پڑیں گے، تم پڑ جاؤ گے نا، تم نے دھوکہ دیا تو یہ روزی بدلنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، یقین 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 کامل کہ وہ بے شک بلا شبہ لا غیب وہ حلال روزی دے گا دے گا دے گا، وہ دینے والا ہے۔ جب تک اس نے زندہ رہنا مقدر فرمایا، روزی دینا یہ اس کا کرم ہے، وہ عطا فرمائے گا۔ ہمیں اس کا دروازہ نہیں چھوڑنا چاہیے، حرام روزی کی طرف نہیں جانا چاہیے، ٹیکس کی چوریاں نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جھوٹا اکاؤنٹ نہیں بنانا چاہیے، آخرت میں پھنسیں گے۔ مال کی محبت کسی کے کام نہیں آئی جو ہمارے کام آ جائے گی، آپ کو بچا لے گی، نہیں۔ کان کھول کر سن لو، دولت سے دوا ملے گی، دولت سے شفا نہیں ملے گی۔ دیکھ لو جا کر ہسپتال میں بڑے بڑے سرمایہ دار ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے، نہیں بچا سکتے، دوا ناکام ہو جاتی ہے۔ بہترین یا بدترین اسپتال میں داخلہ لیتے ہیں، نہیں بچ پاتے، موت آ جاتی، موت آنی اور آنی ہے، جان جانی اور جانی ہے۔ دولت سے دوست 1000 مل جاتے ہیں، خوشامد خور آگے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن دولت سے وفا نہیں ملے گی، دولت سے وفا نہیں خریدی جاتی، یہ تو اخلاص سے ملتی ہے، خلوص سے ملتی ہے، محبت سے ملتی ہے، پیار سے ملتی ہے، غریبوں کو بھی مل جاتی ہے وفا۔ تو نہ دولت سے وفا ملتی ہے، نہ اقتدار سے ملتی ہے وفا۔ صاحب اقتدار سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے نعرے لگاتے ہیں تو واہ 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 بھائی میری مقبولیت ہے، ابھی 4 دن ٹھہر جا، جو زندہ آباد کہہ رہے ہیں عنقریب تجھے مردہ آباد کہیں گے۔ ابھی تیری بڑی بڑی تصویریں لگاتے ہیں روڈوں پہ، عنقریب تیرے پتلے نہ جلائیں تو کہنا مجھ سے۔ یہ ایک مبالغہ ہے، ایسا دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے غلامی مصطفیٰ کی کرسی مضبوط ہے، جس کو یہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی مل گئی، اقتدار مل گیا، عشق رسول کی دولت مل گئی، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں۔ امجد کو آج تک ہم ادنا سمجھ رہے تھے، لیکن مقام اس کا پایا تیری گلی میں۔ دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے بھائیوں، اگر آپ کے ماں باپ ناراض ہو تو مہربانی کر کے آپ کو مشورہ ہے کہ آج ہی ان کو اور ابھی فوری طور پر منا لیجئے۔ آپ کی یا ان کی موت آ گئی تو پھر بڑا پچھتاوا ہو سکتا ہے، پہلے یہ کام کر لیجئے۔ ماں باپ کو ہر صورت میں ہر قیمت پہ راضی کرنا ہے، جبکہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ ہاں شرعی عذر ہے تو اور بات ہے کہ ماں باپ اس لیے ناراض ہیں کہ آپ کو وہ نماز نہیں پڑھنے دیتے یا داڑھی نہیں بڑھانے دیتے، اس لیے ناراض ہو گئے، تو الگ بات ہے۔ اور اگر کسی جائز وجہ سے ناراض ہیں تو آپ کو منانا بہرحال ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ بعض اوقات ماں غلط کام کرنے کا کہتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ اگر تو نے نہیں کیا تو تجھے دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ ایک بس عوامی عرفی محاورہ ہے، ایسا نہیں ہے، غلط کام کی پھر بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اس طرح باپ اخبار میں دے دیتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کیا ہے، یہ بھی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ جو نافرمانی کرتا ہے وہ خود بخود عاق ہو گیا، اخبار میں دینے سے عاق نہیں ہوگا۔ اب عاق کرنے سے عاق نہیں ہوگا، عاق کا مطلب ہی نافرمان ہے۔
جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ ماں باپ کا آق ہے، اور جو اپنے پیر کا نافرمان ہے وہ اپنے پیر کا آق ہے. آق اس کو بولتے ہیں، نافرمان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ عطار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.